جسٹس مظاہر علی اکبر نے سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی جو ہے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس پہ ناصر اقبال صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ ان کو اب تفصیلی ایک شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، تو ان کے کوئی کیا خبریں ہیں، کیا کیا ان سے پوچھا گیا ہے، اور کیا جو پوچھا گیا ہے آپ کے کیا سورسز کہتے ہیں، کچھ جواب ہے؟ کوئی استعفے کی خبریں اگرچہ فیک ہیں چل رہی ہیں، تو کیا بات استعفے تک پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیں جو میرا ذاتی خیال ہے جو ہم نے کی ہے کہ دیکھیں ایویڈنس تو اوور ویلمنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہوا میں ایسا کہ ہوا میں نہیں ہے، ہے، ان کے پیچھے ہیں، لیکن اب ان کے پاس وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، اب وہ ظاہر ہے نامی گرامی وکیل ہیں، ان کا نام ہے، وہ آرگومنٹس تو دیں گے، اب ان کو ڈیفینڈ تو کریں گے، اب ظاہر ہے ان کے پاس بھی کچھ ہے، انہوں نے اپنے پتے شو نہیں کیے ہیں ہاں، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا چیز ہے، کیونکہ ہمیں تو اب فی الحال ون سائیڈڈ چیزیں آ رہی تھی نا، اب ہمیں پتہ لگے گا کہ ان کے پاس ڈیفینس کیا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اب اگر وہ ریزائن بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ ایز سچ مجھے نہیں نظر آتا، کیونکہ ان کی جو سبکی ریزائن کریں گے تو میرا خیال ہے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ایکسیپٹ کرنا کہ آپ پہ جو ایلیگیشن ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا، استعفے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اگر ابھی تک تو خاموش ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو۔ تو ملک صاحب خاموشی جو ہے کیا آپ کو اس کے پیچھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ خود کیونکہ کرمنل ٹرائل کرتے رہے، انہیں اندازہ ہے کہ کون سا ایویڈنس کیا دینا ہے، لیکن ایک چیز ان کو کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ پہلے دن سے کہیں کہ اوپن ہیئرنگ ہو، کیونکہ فروری سے آپ ابھی تک میں بھی کہا بھی ہو لیکن اوپن ہیئرنگ نہیں ہوئی، کیونکہ قانون تو یہ ہے کہ اگر جج کہے کہ جی اوپن ہیئرنگ ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنا ہوگا، اگر تو اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ میں بھی ابھی شو کا ڈیٹیل جاری ہوا ہے، اس پہ جب جواب آئے گا تو پھر کیا پتہ جب ٹرائل سٹارٹ ہو، ایک جب ایویڈنس ریکارڈ ہوتے ہیں تو یہ اوپن ہو، لیکن کیونکہ جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی جس طرح کمپلیننٹ کو سنا گیا اور خبریں نکلیں تو وہ بھی کوئی ان کے لیے نہیں ٹھیک تھا کہ وہ خود بیٹھے ہیں اور کمپلیننٹ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جج صاحب نے کیا ہے، یہ کیے، 10 الزامات ہیں ان پہ، 10 الزامات پہ شوکاز جاری کیے گئے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلا شوکاز یا اندازہ نہیں تھا یا جو بھی کہ وہ شوکاز ہلکا تھا، یا جو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پہ جسٹس مظاہر نے کہا کہ آپ نے تو صرف مجھے ہلکی ایک دو چیزیں بتا کے تو ساری صرف کمپلینٹ مجھے بھیج دی۔ شو کاز کا ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح کنٹیمپٹ میں ہوتا ہے اور ہوتا ہے باقاعدہ ایک چارج دیا جاتا ہے، تو وہ پراپر آپ نے مجھے نہیں دیا، انہوں نے باقاعدہ ججمنٹ کا حوالہ دیا، تو اب یہ ہوا کہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے شو کاز۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دوسری سائڈ کے کہ جی نرمی رکھی گئی کہ وہ ان کو ایک سیف ایگزٹ کا دیا گیا موقع، تو اب انہوں نے جب آبجیکشن کیے سپریم جوڈیشل کونسل سے تو اب فل اسٹرینتھ کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ڈیٹیل اس نے شوکا دیا ہے، اب پوری تیاری۔ لیکن اس میں ناصر صاحب بھی سیکنڈ کریں گے کہ جوڈیشل پالیٹکس کا عنصر بھی بڑا واضح ہے۔ جسٹس مظاہر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا کیس اپنا لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام پہ کہ جی میرے خلاف جو ریفرنس ہے یہ عدلیہ کی آزادی پہ خطرہ ہے، اور اس میں وہ جو ہے انہوں صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹارگٹ کر دیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کیس آپ نہیں لڑ سکتے جب تک آپ پہلے آپ حقیقت بتائیں کہ جو آپ کرتے رہیں یا کیوں آپ کی وجہ سے یہ چیزیں آئیں۔ اس کے بغیر آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹارگٹ کر کے آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ یہ نہیں کوئی نہیں مانے گا۔ اور اس میں دوسری بات اس میں دو باتیں اور بھی ہیں نا کہ دیکھیں انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہے 184(3) پہ کی ہے نا، 184(3) کمیٹی 3 ممبرز کی جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ جب ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیس لگے گا اور کس بینچ میں لگے گا تو لگے گا نا، وہ 3 ممبر بینچ کس چیز پہ اٹھائے گا کہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہے، تو آپ کے خیال میں اس میں یہ جو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ یہ تو پرسنل ایشو ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اگر انڈر اٹیک ہے تو بیکاز آف پرسنل اٹیک، یہ ان کا بہت بڑا ہکپ ہے، بہت بڑا ایک روڈ بلاک ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا جو روڈ بلاک ان کے سامنے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک سائملٹینیس ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں انہوں نے جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چھوٹا سا جنرل مشرف کے حوالے سے جو ایک ججمنٹ دی تھی، جو اسپیشل کورٹ 2019 کی جو کنوکشن تھی جنرل مشرف کی، اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا، تو وہ جس طریقے سے کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے نا
اس میں آپ نے دیکھا ہے کورٹ میں انہوں نے بہت زیادہ اس میں خامیاں تلاش کی ہیں اس ججمنٹ میں, اور اس میں کورٹ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ پٹیشن میں جو چیز مانگی نہیں گئی آپ نے ججمنٹ میں وہ چیزیں دے دی ہیں اس میں. تو یہ ایک بہت پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے مطلب اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں انڈر آرٹیکل 211 پہ. تو یہ بھی تیسری ایک ہے کیونکہ یہ پرائیویٹ کمپلینٹس ہیں نا, تو اس میں آپ کو یہ کہ یہ میلافائڈ ہے یہ ہے وہ بہت ذرا ڈیفیکلٹ ہے 211 کو کہ بار کو کراس کرنا, یہ بہت ڈیفیکلٹ ایشو ہوگا ان کے لیے. لیکن ماضی میں دیکھیں نا جسٹس فاروق عرفان نے 2 دفعہ غالباً سپریم کورٹ سے رجوع کیا, شوکت صدیقی نے کیا, اوپن ہیئرنگ کے لیے کیا اور مختلف چیزوں پہ کیا. ان کی پٹیشن انٹرٹین ہوئی, 5 رکنی بینچ بنا. میں بھی بینچ تو بنے پریسیڈنٹ ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا جج جا رہا ہے تو ایک چیز جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وکیل کوئی بار ان کے ساتھ فی الحال نہیں لگ رہی کہ بار, بلکہ بار ان کے مخالف ہے, کمپلیننٹ ہے. پاکستان بار کونسل, انڈیپینڈنٹ گروپ کی جتنی بار ہیں وہ ساری ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز یہ چیزیں ہیں, اور خود جو ہیں وہ صرف ایف جے سی کو کر رہے ہیں کوشچن. ایک بات انہوں نے ایک فکرہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی سارا کچھ میرے خلاف صرف 16 فروری غالباً جب انہوں نے وہ سو موٹو لیا پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے بعد, اس کے بعد سے شروع ہوا, صرف ایک چیز لکھی ہے. اور دوسرا انہوں نے جو وکیل کی ہیں وہ ان میں سے خواجہ حارث میں بھی اس معاملے میں, لیکن مختوم علی خان میرا نہیں خیال کہ وہ جب سپریم کورٹ میں وہ آئیں اور وہ یہ معاملہ کہ جی فلاں جج پہ اعتراض ہے اور اس پہ وہ آرگومنٹ کریں, ان کا یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ نئی سٹائل ہے کہ ججز پہ آبجیکشن کرنے کا. ہاں ایک ان کا کیس ایک چیز ہے بڑی, وہ ہے کہ جی ایک ڈکلیئرڈ ایک ریٹرن ہے جمع کرائے گئے ہیں ٹیکس پہ, اور ٹیکس اتھارٹیز نے کوئی آبجیکشن نہیں ڈالا کہ ایسٹ بیان مینز میرے ہیں یا جو بھی ہیں. تو کیا ان ٹیکس سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو کاغذ لے سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن وہ ایک چارج ہے جس میں یہ ہے کہ جی ان کی چیزیں ڈکلیئرڈ تھیں, اور ڈکلیئرڈ چیزوں پہ جو ہے وہ ایف بی آر نے تو نوٹس نہیں لیا لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے لے لیا. یہ ایک ان کا ہے. اس پہ میں بھی جیسے قاضی فیصل کیس میں بھی ڈکلیریشن میں منی ٹریل والی بات بھی چل رہی ہے نا, ڈکلیریشن تو ہے لیکن ایف بی آر نے نوٹس کیوں نہیں لیا, لیکن منی ٹریل بھی بتانی نہیں. دیکھیں ایف بی آر یہ ایشوز ہیں تھوڑے تھوڑے. ٹیکس اتھارٹیز کا یہ بات عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ایشو ہے تو ٹیکس اتھارٹی کوئی ٹیکس نوٹس کرے اس کو. تو ٹیکس اتھارٹی ایف بی آر جس طرح جیسے سردار تارے کو ایک معاملے میں نوٹس کیا گیا کہ آپ نے قرضہ لیا ہے کسی سے, کس سے لیا آپ نے بتایا نہیں. اسی طرح جو جسٹس مظاہر کی ریٹرن 3 دفعہ انہوں نے یہ کہتے ہیں 2 دفعہ انہوں نے امینڈ بھی کی, اس پہ ایف بی آر خاموش رہا. تو یہ ایک چیز ہے کہ اس سے پہلے کیا ایف جی سی آ سکتی ہے نہیں, لیکن الزامات 10 ہیں, ایک نہیں ہے نا. مسئلہ یہ بھی ہے اب ان میں کتنی جان ہے. ایک سائیڈڈ سٹوری ہے, دوسری سائیڈ پہ جیسے مظاہر جب اوپن ہیئرنگ کریں گے کیا کہیں گے تب پتہ چلے گا کہ جیسے مظاہر ٹھیک ہیں یا جو وکیل ان کے مخالف ہیں وہ ٹھیک ہیں. لیکن جوڈیشل پالیٹکس کا عنصر بڑا واضح ہے. اعجاز الاحسن ان کے ساتھ, اب وہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلے 3-2 پھر 3-2 کا نوٹس ہوا اور پھر 4-1 کا, تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ جسٹس اعجاز الاحسن جی بالکل آپ بتائیں. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ تبدیلی جب سائملٹینیس کیس اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ جو کلرگار میں جو کمپلیکس بن رہا تھا اس کے اوپر بھی تو نوٹس ہے نا, اور وہ آپ کو پتا ہے وہ باغ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ نہیں آپ کمپلیکس بنا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں جو کہا گیا کہ جی لیز ہماری کینسل کی جائے, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی تاریخی ورثہ ہے اور یہ معاملہ ہے. تو ایسی چیزیں ہیں. خیر وہ اب 4-1 سے, لیکن جیسے اعجاز الاحسن اور یہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرتے ہیں اور فکس ہوتی ہے تو 5 ججز فل کورٹ تو میرا خیال ہے نہیں کریں گے, کیونکہ پٹیشن فائل ہوگی 5 ججز ہوں گے, پھر اپیل آئے گی 7 ججز, اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت 12 ججز ہی اویلیبل ہیں. 3 سپریم جوڈیشل کونسل میں اور جسٹس مظاہر خود 4 ہو گئے, پیچھے 16 میں سے 12 رہ جاتے ہیں. اب 12 میں سے 5 اگر ہوتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرف اگر وہی جوڈیشل پالیٹکس وہی دھڑے بازی رہتی ہے جو ماضی میں رہی ہے, تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن رضوی, ان کا اندازہ کہ ان کی سوچ کیا ہوگی اس کانسٹیٹیوشن میٹر میں. بغیر یہی لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں بھی یونینیمس فیصلہ نہیں آنا, اسی طرح ہی ہونا ہے اگر کیس لگ گیا.
اوکے اگر کیس لگ گیا تو ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے جنرل مشرف کا جو کیس ہے اس کی طرف بڑھیں گے کہ خصوصی عدالت کو ختم کیا گیا تھا. اس سے پہلے میں صرف ایک چیز تھوڑی سی مختصراً بتا دوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس تھا. اس کے خلاف یہاں اسلام آباد کے ایک شہری ہیں محمد حنیف جو مفتی سعید جو نکاح خواں ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا ان کے دوست ہیں. تو وہ کمپلیننٹ تھے. پچھلے تقریباً 6 سے 8 ماہ سے کمپلینٹ چل رہی تھی. مختلف جو سیشن کورٹ ہے اسلام آباد کی اس کے مختلف فورمز پہ پہلے مینٹینیبلٹی ان کو خارج ہوئی, پھر وہ سیشن کورٹ میں گئے, پھر واپس آئے, پھر اس طرح یہ چل رہا تھا کافی. اس میں اسٹیٹمنٹس بھی ہوئی, اون چودھری کی اسٹیٹمنٹ بھی ہوئی, اس پہ بہت زیادہ مطلب ڈسکشن بھی چل رہی تھی کہ عدت میں نکاح والا معاملہ. پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ خاور مانیکا کا ایک انٹرویو بھی آیا. اسی انٹرویو میں یہ انہوں نے کہا کہ شاید 7 نومبر کو جو ہے وہ یہ ہوئی, طلاق ہوئی, اور اس کے تقریباً 1 منتھ اور 7-8 دنوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے نکاح کر لیا. وہ تو وہ عدت میں تھیں اور عدت میں نکاح کر لیا. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سیشن کورٹ میں جو شہری ہیں حنیف صاحب, وہ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر انہوں نے لکھا تھا اپنے تعارف میں. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تکنیکی بنیادوں پر وہ کمپلینٹ واپس لینا چاہ رہا ہوں, میری درخواست جو ہے وہ منظور کریں. تو انہوں نے وہ کمپلینٹ واپس لے لی ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو بڑی خبر ہے کیونکہ ایک پورا کیس ان کے خلاف بنا ہوا تھا. لیکن دوسرے اینڈ پہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے سینیریو کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور ریلیونٹ پرسن جو ہے وہ ایسی کو کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کر دے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.